قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی فرمان ہے کہ مجھے جو گارنٹی دو چیزوں کی دے دے، آپ اکثر و بیشتر حدیث سنتے رہتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ عظما لہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ایک اس زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی، میں تمہیں اللہ سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنا مشکل کام ہے یہ، اور اس کی سب سے پہلی یہ دیکھیں، آج ویسٹ بھی مغرب بھی اس کو ماننے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ نکاح کا سسٹم جو اللہ نے رکھا ہے، ہماری شریعت نے رکھا ہے، یہ سب سے بہترین سسٹم ہے۔ آپ آج اگر نظر دوڑائیں، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویسٹ کو دیکھیں کہ اگرچہ ان کو اجازت ہے زنا کی، بغیر شادی شدہ رہنے کی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کیوں اتنے گناہ ہو رہے ہیں؟ زنا بالجبر ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، حرام کی اولادیں ہو رہی ہیں۔ یہ تقریباً فرانس، ناروے، اگر آپ اس کا سروے اٹھا کے دیکھیں تو 90% ماں باپ بہن بھائی ان کا تصور نہیں ہے ان کے یہاں۔ جنگلیوں کی ایک درندہ صفت جو ہے ان کی زندگی ہے۔ اس لحاظ سے، اس خاندانی نظام کے حوالے سے یہ پورا کا پورا سسٹم تباہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نکاح جیسے عظیم اس مبارک طریقے کو ختم کیا۔ تو جہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس چیز کو ختم کیا تو پھر تمہارا سسٹم ایسے ہی تباہ ہوگا، پھر زمین میں فساد ہوگا ہر جگہ، پھر زنا عام ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہی ایسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے کہا کہ اگر ان کو آسانی ہے بغیر شادی کے رہنے کی، لیکن اس کے باوجود کیوں اتنے زیادہ ریپ ہو رہے ہیں؟ اس کے باوجود کیوں طلاقوں کا ریشیو بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ جب ایک گناہ کو کرتا ہے اس کا دل نہیں بھرتا، وہ دوسرے گناہ کی طرف آتا ہے، دوسرے گناہ کو چند عرصہ کرتا ہے، پھر اس کا دل جب بھر جاتا ہے وہ تیسرے گناہ کی طرف آتا ہے، کرتے کرتے اس طرح کئی اور گناہ جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ آج ویسٹ کا تصور دیکھیں، آج وہ بھی ماننے کو مجبور ہو گئے کہ یہ نکاح کا سسٹم، کیونکہ اللہ نے رکھا ہی اس کو اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے نسل بڑھتی ہے۔ یہ حلال کا طریقہ اللہ نے رکھا اس لیے کہ نسل اس سے بڑھتی ہے، ایک ذمہ داری انسان کے اندر آتی ہے، ورنہ تو پھر انسان اور جانوروں کے اندر کوئی جو ہے الگ تھلگ معاملہ نہیں ہے، پھر ایک جیسا انسان جانور کی طرح ہو جاتا ہے۔